السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ سمیرہ آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آئی ہوں جس میں ایک شعر، ایک نغمہ، جس میں جو اشعار ہوں گے میرے وہ آپ کے دل کو چھو جائیں گے، کیونکہ ہر بندے کو چوٹ تو لگی ہوتی ہے دل میں. تو وہ اس سلسلے میں آپ کو کچھ بہت اچھے اشعار سناؤں گی، اور بہت اسی کے ساتھ آپ کے بہت اچھے نغمے ہوں گے جو کہ آپ یاد رکھیں گے، اور جو ایک انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے. کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں، کچھ ایسے نغمے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، جو ہر بندہ اپنی ایک لائف سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو پہلا شعر میں آپ کو سناؤں گی، ایک بہت ہی پیارا شعر ہے جو بہت سے لوگ اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے: یہ تیرے احترام کی ہیں جنبشیں، مجھے اختیار جنوں نہیں، جہاں نام تیرا آ گیا وہیں اپنے سر کو جھکا دیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کے دل کو دکھانا نہیں چاہیے. ہر انسان کے دل میں ایک امنگ ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی اگر ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان کا دل کا خیال رکھا جائے، اور ان سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. کیونکہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے دوبارہ بننے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اس کا دوبارہ دل ایکچولی میں ٹوٹتا ہے جب بندے کا، تو اس کا دوبارہ دل بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ون ٹو ون ڈے میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ایک اچھا ایک ہم لوگ ریلیشن شپ بنائیں، اور ایک اچھا ریلیشن شپ لے کے چلیں. اس سے یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، اور دوسرا بندہ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے. آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا جو ایک اورا ہوتا ہے، آپ کی جو اسپرچول اورا ہوتا ہے، اس میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ ایک بالکل پیور انسان بن جاتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ میری باتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم لوگوں نے کافی باتیں کی، پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. تو میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی. جیسے ہم لوگ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اٹس آل اوور دا ورلڈ، اٹس لائک اے گلوبل ولیج آئی کین سے، جس میں یہ ہے کہ آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہوں، آپ جہاں پہ مرضی ہوں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، امریکہ میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں، کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی ہیں دنیا میں. تو وہ اس سوشل نیٹ ورکنگ کا کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں، جس کو پسند ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، اپنی پسند کے بارے میں، اپنی تھاٹس کے بارے میں، اپنے ٹیلنٹس کے بارے میں، اور ان کے پاس جتنا کچھ وہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ہم لوگ، میں خود بھی سوشل جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر کافی ایکٹیو ہوں، اور میرے بہت سارے دوست بھی ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اویئرنیس بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے. اس میں آپ ایک دوسرے کا حال جان سکتے ہیں، ملکی حالات جان سکتے ہیں. اس میں آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں. ایک اچھی تھاٹس جو ہوتی ہیں لوگوں کی، اس سے کافی ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور اٹس سچ اے بریلینٹ تھنگ دیٹ وی جسٹ آر آن ون پلیٹ فارم فرام آل اوور دا ورلڈ، اینڈ دین وی کین ہیو اوور سے آن دیٹ. اگر جیسے کوئی بھی ٹاپک ہے، جیسے ملکی حالات کے اوپر ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی ایکٹر کو کچھ مسئلہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا ہے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی گو ٹو سم پلیس ٹو ڈو سم تھنگ. وی کین جسٹ سٹ ڈاؤن ان آور اون ہاؤس اینڈ وی کین اسٹل ڈو دا سیم تھنگ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے، اور جو چیز ہم لوگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں، تو دیٹ از سچ اے بیوٹیفل تھنگ. We can talk to each other, we can relate to each other, we can find our friends. آپ کو میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک اپنے اسکول فرینڈ جو ہے ان کو ڈسکور کیا فیس بک کے اوپر،
after such a long time, and it was such a good happiness for me. I was so happy to meet my friend, and it was really nice because ہم لوگ نرسری سے year 9 تک اکٹھے اسکول ایک ہی اسکول میں تھے. And it was brilliant. It was really nice to talk to her, and she is actually in Pakistan now, and she's married and all that kind of things. But all I'm saying is that it's such a good nice platform that we can do so many things on that, and we don't have to go out of our house even. We can just sit down there and do it. اب میں محبت کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی. لو، پیار، محبت کیا چیز ہے؟ پیار، محبت، لو ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک ہمارے دل میں ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے پیدا ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کسی بھی سلیبریٹی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کے لیے ہو سکتا ہے. تو ایک یہ جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر جس کو پیار، محبت، عشق کے نام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور محبت بہت قسم کی ہوتی ہے. ایک خدا سے بھی محبت کی جاتی ہے، تو اور کئی لوگوں سے کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کے کسی لڑکی کو، کسی بندے کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، کسی عورت کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے. مطلب اس طرح ایک دو دلوں کو ملاپ جو ہوتا ہے اسے محبت کہا جاتا ہے. اور محبت جو ہوتی ہے ایک خوبصورت جذبہ ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے ایک اچھے جذبات ہوتے ہیں آپ کے. You are full of love for somebody, for anything, جس میں یہ ہے کہ آپ اس کا ذہن میں آپ کے ذہن میں اس کا خیال رہتا ہے، آپ کے دل میں اس کا محبت ہوتی ہے، آپ کے دل میں اس کا پیار ہوتا ہے، اور اس کے سوا آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. اور صرف باقی جو محبت ہے وہ آپ خدا سے بھی کی جاتی ہے. جو لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ اس کا جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو خدائی محبت ہوتی ہے. تو ایک محبت از سچ اے گڈ فیلنگس کہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے. اور وہ جو اگر تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو اگر دنیا میں محبت مل جاتی ہے تو ہی از ون آف دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. کیونکہ موسٹ آف دا پیپل، میں نے تو یہی دیکھا ہے، بہت ہی کم جو لکی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک پیار ملتا ہے. جیسے کہ ورنہ ہماری جو تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، جو سسی پنو ہیں، ہیر رانجھا ہیں، رومیو جولیٹ ہیں، ان میں بہت محبت. یہ لوگ تو ہیروز ہیں. دیز آر دا ایگزامپلس آف دا لو، آف دا ڈیوائن لو. تو لیکن ان کی محبت ایک پروان نہیں چڑھ سکی، ٹھیک ہے، بیکاز آف سرٹن سرکمسٹانسز. لیکن کچھ لوگ موسٹلی کچھ لوگ میں سمجھتی ہوں بہت لکی ہوتے ہیں جن کو دنیا میں ہی پیار، محبت، سب جذبات جو ہیں اپنے پارٹنر سے مل سکے. تو آئی تھنک دے آر ون آف دا لکیسٹ پیپل، اینڈ آئی پرے دیٹ کہ لوگوں کو ان کے دل کے ارمان جو ہیں وہ پورے ہوں. اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک نیا سانگ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. اور جو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر مت بیٹھیں. ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اپنی زندگی میں، آگے سے آگے بڑھیں، اور اپنے ذہن کو فی الوقت کسی اور جگہ پہ لگا لیں، ٹھیک ہے. اس طرح تو انسان تو پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر وہ بالکل ہی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے اور وہ بس ایک ہی سوچ رکھی ہو کہ اوہو میرے ساتھ یہ ہو گیا، اوہو میرے ساتھ یہ ہو گیا. کئی دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس ٹائم پہ فی الوقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. وہ اکثر یہی سوال ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا، فلانے بندے کو یہ مل گیا، فلانے بندے کے ساتھ یہ ہو گیا، جی فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن ہم اپنے آپ کو ہی کوستے رہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. انسان کے ساتھ سارے سرکمسٹانسز لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمیں اس طریقے سے لینا چاہیے. ہمیں کوئی بھی اپنی ناکامی ہمارے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے اس طرح کا کام، ڈیورسز ہو جاتی ہیں فار ایگزامپل، ہمیں محبت میں اپنا نہیں وہ پروان چڑھ سکتی ہماری محبت. تو اس میں یہ آپ سوچ لیں کہ جی اوہو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو گیا. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
انسان کے ساتھ یہ سارے سرکمسٹانسز لگے رہتے ہیں، ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے. اس کو آپ یہ سوچ لیں کہ اس میں بھی کوئی ہماری بہتری ہوگی، کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ شاید یہ ہو جاتا، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا، ہم لوگوں کے ساتھ وہ ہو جاتا. اس طرح مت سوچیے. آپ کو چاہیے کہ اپنا ایک مائنڈ بنائیں. ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو گیا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اور ہمیں اپنی لائف جو ہے سٹارٹ کرنی ہے، اور وہ اس کو آپ سٹارٹ کریں، آگے نیو لائف سٹارٹ کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں ہی چلے جائیں. اپنے آپ کو، اپنے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر کہیں اور لگا لے، اچھے کاموں میں اور کسی جگہ پہ لگائے، اور تاکہ اس کے مائنڈ جو ہے وہ سیٹ، ایک اچھا سیٹنگ ہو سکے اس کے مائنڈ کی. تو ون مور بیوٹیفل شعر آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گی. جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے. کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یو انجوائے دس بریلینٹ شعر. اور اس میں یہ ہے کہ اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ اپنا، واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک تو اگر آپ اکٹھے کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، یا آپ پارٹنرز ہیں، یا آپ جیسے بھی آپ اکٹھے چل رہے ہیں اپنی لائف میں، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بجائے ہم کمپلینس کریں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں کر رہا، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس سے دیکھیں اگلے بندے نے تو وہی کرنا ہے جو اس کا مائنڈ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کو بنا دیا ہے. اور the way the other person thinks, the way the other person is going to stay the same. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً سے آپ کی بات سنے گا اور وہ کہے گا جی ٹھیک ہے جی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، نیکسٹ ٹائم میں ایسے نہیں کروں گا. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ ایکسپیکٹ کریں لوگوں سے اس قسم کی باتیں، تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی باتیں پوری ہو سکتی ہیں. تو اس میں یہ ہے. اور اندر تھنگ از کہ آپ کے اندر اتنا کمال ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے جس سے کہ اگلا متاثر ہو سکے. آپ کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کا کردار اتنا اچھا بنا لیں، آپ اپنے اندر اتنی خوبی پیدا کریں، اور آپ کو چاہیے کہ کمپرومائز کر لیں چیزوں کے ساتھ، تو پھر آپ کی لائف ایزی ہو جاتی ہے. ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اٹس اے گڈ تھنگ، لیکن موسٹ آف دا ٹائم زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ پوری ہو رہی ہو. سب کچھ پورا نہیں ہوتا، انسان جیسا سوچتا ہے ویسا پورا نہیں ہوتا. تو رادر دین کہ آپ لوگ ہم بیٹھ کے پھر سوچ رہے ہوں جی ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسے ہو گیا، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا، تو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ اپنے آپ کو ایک کمپرومائزنگ ہونا چاہیے انسان کو. وہ لوگ ہی ہیپی رہ سکتے ہیں زندگی میں جن کے اندر اتنی اکڑ نہ ہو، یا جن کے اندر اتنا سٹبنس نہ ہو. میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر ایک جھکاؤ ضرور ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. چند کمزور عقیدوں سے محبت ہے مجھ سے چڑھتے ہوئے سورج نہیں پوجے جاتے. بہت ہی پیارا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. امید کر رہی ہوں آپ لوگوں کو میرا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا. اور کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں انسان سے، لیکن وہ آہستہ آہستہ امپروو کر لیتا ہے. اور اچھا، پھر آج اب میں آپ سے بے وفائی کے ٹاپک کے اوپر بات کرتی ہوں. بے وفائی کیوں ہو جاتی ہے لوگوں سے؟ کیوں کرتے ہیں لوگ بے وفا؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ انسان ایسی بے وفائی کیوں کر لیتا ہے؟ وہ چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اپنے پارٹنر کے ساتھ ہو، آپ کے کسی دوست کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، یا اپنے پارٹنر کے ساتھ ہو، یا کسی اور کے ساتھ ہو، یا کسی بھی طریقے سے کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے انسان. تو بے وفائی میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے
رسپانسبلٹی کیا ہے. رسپانسبلٹی جب آپ لوگ اپنی سمجھ لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہی کریں گے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, تو پھر اس کے علاوہ پھر آپ اپنا جو مرضی مطلب کریں. لائف میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ڈسکور کر سکتے ہیں. اچھا, ان ٹرمز آف انٹرٹینمنٹ, اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو مطلب کئی جو دنیا میں وزٹنگ پلیسز ہیں, ڈفرینٹ پلیسز ہیں جانے کے لیے, وہ بہت اچھی ہیں. میں اس میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ موروکو لوگ جاتے ہیں سیاحت کے حوالے سے, ایجپٹ جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس چھٹیاں ہیں, چھٹیاں گزارنا چاہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ, تو آپ لوگ مطلب یو کے اندر بھی بہت ساری ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ آپ مطلب جا سکتے ہیں. اور ایک فیملی کے اندر یونٹی تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ ان کے ساتھ ایک ٹائم جو ہے وہ اکٹھا اسپینڈ کرتے ہیں, اور جو کہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ وائف جو ہے وہ صبح کام سے واپس آ رہی ہے تو ہسبینڈ رات کو جا رہا ہے, نہیں تو وائف رات کو جا رہی ہے اور صبح جو ہے وہ ہسبینڈ آ رہا ہے, اور بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے اسکول میں جا رہے ہیں, یا کالجز میں جا رہے ہیں, یا یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے وہ ان کے لیے بیسٹ تھنگ فار دیم ٹو ڈو از ٹو گو اسپینڈ سم ٹائم ٹوگیدر. اگر وہ نہیں جا سکتے ہالیڈیز کے اوپر, تو وہ اپنے گھر میں بھی اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں, کئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ملک سے باہر جا کر ہی انجوائے کریں گے. اٹس ناٹ دا کیس. یو کین اسٹل سٹ ڈاؤن ان یور اون ہاؤس اینڈ انجوائے یور سیلف. یو کین بی فلی ود ایچ ادر ایون ان یور اون ہاؤس, ان یور اون پریمیسز. سو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ جیسے ایک سنڈے کا دن ہے, سیٹرڈے کا دن ہے, آپ لوگ اکٹھے شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں, آپ لوگ کہیں اکٹھے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. یو کین ہیو اے ٹی ٹوگیدر, یو کین پریپیئر سم فوڈ ٹوگیدر, یو کین ڈو سم ڈیوٹیز ٹوگیدر, اینڈ دین یو ول سی دا امپروومنٹ ان یور ریلیشن شپ لائک دیٹ, in everybody, in your children, in your husband or your partner or anything like that.